حضرت امام طحاوی شرحمان یا الآثار میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عبادتوں میں سب سے مقدس اور افضل عبادت نماز ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ جو اللہ کے لیے خالص پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں اس روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ مجھے سمجھانا ہی مقصود ہے، وہ روایت پڑھانا مقصود نہیں ہوتی ممبر پہ، سمجھانا مقصود ہوتی ہے، تو وہ ہر مقرر اپنے اپنے انداز سے سمجھانے کی نیت سے اس کا مفہوم ہی پیش کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ لمحہ فجر کا تھا۔ اس لمحے میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی شکر کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہو گئی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو اپنی امت کے لیے جو تحفہ نماز دیا، اس میں وہ 2 رکعت جو اللہ کے نبی نے شکر کی نیت سے نماز فجر کے ٹائم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز فجر کی صورت میں فرض بنا دی۔ تو آپ دیکھیں نماز فجر نماز فجر جس میں عبادت تو اللہ کی ہے، مگر اس میں بھی ایک ترک سے یاد اللہ کے نبی کی ملائی جاتی ہے۔ یعنی جو نماز آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہی نماز فجر فرض بنا دی گئی۔ اب آئیں آگے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کے ٹائم پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اسی ٹائم پہ 4 رکعت نماز شکرانے کی نیت سے ادا کی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ 4 رکعت نماز ظہر فرض کی گئی۔ یہ عبادت تو اللہ کی ہے، مگر ایک ترک سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں نماز مغرب کی طرف۔ تو نماز مغرب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شفا بخشی تھی، تو ذوف کی حالت سے وہ 4 رکعت کی نیت کر کے نماز میں اللہ کی شکر کی نیت سے کھڑا ہوا، 3 رکعتیں پڑھی، 4تھی رکعت میں اٹھ نہ سکا، پھر سلام پھیرا۔ اس ادا کو اللہ نے اتنا مقبول بنا دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ 3 رکعت نماز مغرب فرض کی گئی۔ یہ نماز عبادت تو اللہ کی ہے، مگر اس میں یاد حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ یہ ایک ترک سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد ملائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عشاء کی نماز کی طرف۔ تو نماز عشاء بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، تو اللہ کے نبی نے 4 رکعت نماز
شکرانے کی نیت سے پڑھی، اس کو اللہ نے اتنا مقبول بنا دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی امت کے اوپر یہ 4 رکعت نماز عشاء فرض کی گئی۔ یہ ایک طرف سے عبادت تو اللہ کی ہے، مگر اس میں یاد حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی ہے۔ تو دین تو ایسا ہے، تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نبی ہیں، رسل ہیں، بے شک دین بھائیوں یہی ہے۔ یہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ہم نماز کے اندر ایک طرق سے نبیوں کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، ایک طرق سے یہ نماز کے اندر نبیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ تو نبی ہے۔ اب آتے ہیں میلاد کی محفل کی طرف۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف نبی کا تذکرہ نہیں، مگر نبیوں کے سردار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس محفل کا کیا عالم ہوگا جس میں یاد نبیوں کی سردار کی ہو، محفل میلاد نبیوں کی سردار کی ہو، اور اس میں تذکرے امام الانبیاء کے ہو، تو اس محفل کو اللہ تبارک و تعالی کتنا مقبول بناتا ہوگا، یہ ایمان والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔